حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی گزرے ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے اتنا رعب رکھا تھا کہ شاید ہی کسی صحابی میں ایسا رعب ہو، کہ جن کا رعب صرف زمین پر نہیں، زمین والوں پر نہیں، ہواؤں پر نہیں، ہواؤں کے اندر رہنے والی مخلوق پر نہیں، کہ جن کا رعب صرف انسان پر نہیں بلکہ ہر اس چیز پر رعب پڑتا تھا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان کتنی چیزوں کا مادہ ہے جی؟ ہوا، پانی، مٹی، ہوا، پانی، مٹی، پوری زمین کے اوپر اللہ نے مٹی کو بچھا دیا۔ مدینہ کی سرزمین پر زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کوڑا اس دھرتی کے اوپر مارا۔ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا کہ تو عمر کے ہوتے ہوئے کانپتی ہے؟ دوبارہ کبھی اس سرزمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ مٹی، زمین، آگ، صحابہ آئے اور اگر کہنے لگے کہ امیر المومنین مدینہ کے قریب ہی پہاڑ پھٹا ہے جس سے آگ نکلتی ہوئی مدینہ کی طرف آ رہی ہے۔ میرا خیال کہتا ہے وہ آگ سے مراد انہوں نے دیکھ کر اس کو آگ بول دیا ہوگا۔ پہاڑ پھٹنے سے جب کوئی چیز اندر سے نکلتی ہے آگ کی شکل میں تو وہ لاوا ہوگا، لاوا۔ حضرت عمر نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر دی۔ یہ تمیم داری وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے دیا جلایا تھا۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے دیا جلانے والے تمیم داری، اور یہ وہ ہیں جو مسلمان ہونے سے پہلے ان کی کشتی سمندر کے بھنور میں پھنستی ہوئی ایک ایسے جزیرے پر پہنچی تھی جہاں یہ دجال سے مل کر آئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ سارا واقعہ حضور کی خدمت میں آ کر سناتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جو ہم کلام ہوا، میری کیا کیا گفتگو ہوئی۔ حضرت عمر نے اپنی چادر تمیم داری کو دی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر اس آگ کے سامنے کرتے ہوئے ہانک رہے ہیں، جہاں سے وہ نکل کر آ رہی تھی وہیں واپس دھکیل کر آگے اس چادر کے ذریعے، کہ یہ رعب اور دبدبا محض انسانوں پر نہیں تھا بلکہ جس چیز سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے ہر اس چیز کے اوپر رعب اور دبدبا تھا۔ پانی، مٹی، آگ، ہوا، پانی، چار چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ شکایت آئی حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین کہ یہ دریا، کہ یہ جب تک اس کے اندر کسی لڑکی کو بنا سنوار کر دلہن بنا کر گرا نہ دیا جائے تو چلتا نہیں ہے۔ تو دریا کے نام خط لکھا امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے، دریائے نیل کے نام خط، کہ دیکھ اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں بھی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس خط کو اس دریا میں گرا دو۔ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ آج تک اس کی سطح کم نہیں ہوئی۔ جس دن سے وہ خط دریا کے اندر بہایا گیا تھا کہ پانی کے اوپر دبدبا، روب، وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر منبر پر جمعے کے دوران خطبہ دیتے ہوئے خطبہ کے دوران ہی زبان سے یہ نکال رہے ہیں اور کیا رہے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ہزاروں سینکڑوں میل کے فاصلے پر
حضرت ساریہ کا لشکر دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، جمعے کا دن تھا، تو حضرت ساریہ اور ان کے ساتھیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سنی کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو حملہ ادھر سے ہو رہا تھا، تو یہ اس حملے سے بچ گئے. یہ لوگ مدینہ میں آئے اور آ کر انہوں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ ہم نے جمعے کے دن حضرت عمر کی آواز سنی تھی جب ہم لڑ رہے تھے میدان جنگ میں. تو یہاں والے کہنے لگے کہ بالکل امیر المومنین نے جمعے کے دن خطبہ کے دوران یہ آواز دی تھی کہ یا ساریۃ الجبل. ہواؤں نے اس آواز کو جس رفتار کے ساتھ حضرت ساریہ اور ان کے ساتھیوں کے کانوں میں پہنچایا ہے کہ یہ ان کا ایک بغیر آلات کے، بغیر کسی سبب کے، وغیرہ یہاں سے ڈنمارک، ناروے، سویڈن، آسٹریلیا، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، میں جس ملک میں بھی کال کروں تو 1 سیکنڈ سے پہلے میری آواز وہاں پہنچ جاتی ہے. یہ سب اسباب کے ماتحت ہے. لہذا اس واقعے کو سمجھنا آج مشکل نہیں رہا، لیکن اللہ نے بغیر اسباب کے ہوا کے ذریعے اسی وقت ان کی آواز کو وہاں پہنچا دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک روب ایسا دیا تھا کہ ہر چیز ان کے ماتحت تھی. وہ ہوا ہو، مٹی ہو، وہ پانی ہو، وہ آگ ہو، وہ انسان ہو، وہ مخلوق کوئی بھی شکل میں ہو، یہاں تک کہ وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو کہ الشیطان یفر منک یا عمر، کہ عمر شیطان تجھے دیکھ کر دوڑ جاتا ہے، شیطان تجھے دیکھ کر دوڑ جاتا ہے.